بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ فرسٹ آف آل تو آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس ماہ رمضان کی صحیح طریقہ سے عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دوست، یعنی کہ دوستی کے بارے میں۔ دوست 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، دال، واو، سین، تے، 4 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اب ان 4 حرفوں سے کیا مراد ہے؟ دال سے مراد دیانتداری، واو سے مراد وفاداری، سین سے مراد سچائی، تے سے مراد تابعداری۔ دال سے مراد دیانتداری، کہ وہ آپ کے ساتھ ایماندار رہے، یعنی کہ کسی بھی موقع میں آپ کے ساتھ دیانتداری سے کام لے، جس کو ہم امانت دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ دال کے بعد لفظ آتا ہے واو، یعنی کہ وفاداری۔ دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ وفادار رہے، دوست وہ نہیں جو آپ کے ساتھ بے وفائی کرے۔ واو کے بعد آتا ہے سین، سین سے مراد تھا سچائی، یعنی کہ دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ بے شک وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولے تو میں اس کو بھی دوست نہیں مانتا۔ اس کے بعد آتا ہے تے، تابعداری، یعنی کہ دوست وہ ہے جو آپ کی تابعداری کرے۔ اور تابعداری کون سی؟ اصل میں جو حقیقتاً میں ہے، وہ نہیں کہ آپ کے ساتھ منافقت کا راستہ اختیار کرے، یعنی کہ یہ کام نہ کرے آپ کو منافقت اسٹائل میں، یعنی کہ اصل میں آپ کو یہ چیز پتا ہوگی کہ میری یہاں سے غلطی ہے، لیکن وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ تابعداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ کا جو سچا دوست ہے وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اصل میں دوست وہی ہے۔ دوست تو وہ ہے جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ اندھیرے میں گرے ہوئے ہوں، وہ آپ کو روشنی دکھائے، وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ دوست وہ ہے جو آپ کے ساتھ مخلص رہے، یعنی کہ آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو راز ہیں، وہ اپنے تک ہی رکھے، آپ کے ساتھ بغیر کسی غرض سے، بغیر کسی مفاد کے آپ کے ساتھ رہے۔ دوست وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، منہ پر آپ کی تعریفیں کرے اور آپ کی پیٹھ پیچھے جا کے آپ کی برائیاں کرتا پھرے۔ دوست وہ نہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے جا کے لوگوں کو باتیں بتاتا ہو، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ منافقت۔ دیکھیں دنیا میں 2 ہی راستے ہوتے ہیں، سچائی اور جھوٹ۔ جو درمیانی راستہ ہوتا ہے وہ منافقت کا راستہ ہوتا ہے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو کامیاب دیکھنے کے لیے، آپ کو کامیاب ہوتا دیکھنے کے لیے آپ کو مشورہ دے، آپ کو صحیح اور اچھا مشورہ دے۔ یہ نہ کرے کہ آپ کو غلط مشورہ دے دے یا آپ کو مشورہ ہی نہ دے۔ اصل معنوں میں وہ دوست آپ کا نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ وفادار نہیں ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، اور آپ کو جب کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے تو آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہو اور آپ کو حوصلہ دے، آپ کو صبر سے کام لینے کی تلقین کرے۔ اصل معنوں میں دوست یہ ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف آپ کی خوشی کے ٹائم آپ کے پاس ہو، جب آپ کو دکھ ہو، آپ کو اس کی ضرورت ہو، اور وہ آپ کو باتیں بنا کر
ٹال مٹول کر دے یا آپ کو جھوٹی تسلی دے کے چٹکیوں میں غائب۔ اصل میں دوست وہ نہیں ہوتا، اصل میں دوست وہ ہے جو آپ کا اللہ سے تعلق جوڑے، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط بنائے، آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے، آپ کو برے کاموں سے روکے، آپ کو برائی کی طرف جانے کی بجائے آپ کو نیکی کی طرف لے کر جائے، آپ کو نماز پڑھنے کا تلقین کرے، آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے، یعنی کہ آپس میں آپ لوگ جو دوست ہیں وہ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے، برائی کی طرف نہ لے کر جائیں۔ مگر افسوس آج کل دوست نیکی کی طرف لے کر جانے کی بجائے برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہہ رہا چلا ڈرامہ ویکھن چلیے، چلا فلم ویکھن چلیے۔ اصل میں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ دوست تو وہ ہے جو آپ کے منہ پر اصلاح کرے مگر دوسرے لوگوں سے پیچھے، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کی اصلاح نہ کرنا شروع کر دے، آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے، آپ کو سمجھائے کہ آپ کی یہاں سے غلطی ہے، آپ نے اس چیز کو درست کرنا ہے، کیونکہ آپ کی عزت آپ کے دوست کی عزت ہے اور دوست کی عزت آپ کی عزت ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو گے تبھی وہ دوست آپ کا وفادار ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی عزت کو وہ تو سمجھے مگر آپ کی عزت کو نہ سمجھے۔ اور جب کوئی بندہ آپ کو کوئی راز کی بات بتائے، یعنی کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو اپنی کوئی راز کی بات بتائے تو دراصل وہ صرف راز نہیں بتا رہا ہوتا، وہ آپ کو اپنی عزت امانت کے طور پر دے رہا ہوتا ہے، امانت کے طور پر رکھوا رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام میں تو امانت میں خیانت سے منع کیا گیا ہے کہ امانت میں خیانت مت کرو۔ دوست تو وہ ہے جو آپ کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، نہ صرف آپ کی موجودگی میں بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی۔ جب آپ غیر موجود ہوں، اس جگہ پر نہ ہوں، آپ کی عزت کی حفاظت کرے، آپ کا امیج اچھا بنائے۔ اصل میں دوست وہی ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ دوستی کا بھرم رکھنا وہی لوگ جانتے ہیں جن کے اندر سمندر جتنا دل ہو، یعنی کہ دوستی کا مطلب صرف وہی سمجھتے ہیں، دوستی نبھانا انہی کو آتا ہے جن کے اندر جگرا ہو، عام لفظوں میں جسے ہم جگرے کا نام دیتے ہیں، کہ اس کے اندر سمندر جتنا جگرا ہونا چاہیے۔ اور دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، جو آپ کا وفادار دوست ہوگا، آپ کا سچا اور پکا دوست ہوگا، وہ غریب دوست ہوگا۔ جو غریب دوست ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ تمہارا سب سے بہتر دوست وہ ہے، اگر آپ غریب ہو جاؤ تو تب بھی اس کے دل میں آپ کی عزت میں کمی نہ آئے، آپ کی محبت میں کمی نہ آئے۔ اور دوستی ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو آپ کو منانا جانتے ہو۔ آپ کو ایک دوستی کے بارے میں واقعہ سنانے لگا۔ ایک دفعہ ایک بندہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو دوست ہے وہ ہیرا ہے اور جو بھائی ہے وہ سونا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران پریشان ہوا، اس نے پوچھا اے امیر المومنین، اس میں کیا بڑی بات آپ نے کی ہے کہ بھائی کو آپ نے سونے کا درجہ دے دیا اور جبکہ دوست کو اس سے بڑا درجہ ہیرے کا دے دیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر دونوں بھائیوں میں درار آ جائے تو وہ پہلے جیسے دوبارہ بن سکتے ہیں،
یعنی کہ سونے میں اگر کوئی درار آ جائے, کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کو پگھلا کر دوبارہ نہیں, اس کو نئی چیز میں بدل دیا جا سکتا ہے. جبکہ اگر ہیرے میں تھوڑی سی بھی درار آ جائے تو وہ ہیرا کسی کام کا نہیں رہتا, یعنی کہ اس کو دوبارہ استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. یہی فرق ہے دوست اور بھائی میں. جب بھائی میں یعنی کہ بھائی بھائی میں آپس میں کوئی اختلافات آ جائیں تو وہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں, وہ رشتہ پہلے کی طرح بن جاتا ہے. جبکہ دوست, ایک دفعہ آپ دونوں کی دوستی میں درار آ گئی تو وہ کبھی بھی پہلے جیسی دوستی نہیں رہے گی. اور میری ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے تعلقات کو, آپ کی رشتہ داری میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف آپ کو بھڑکائیں گے. اور آج کل کے دور میں ہم ان کی باتوں میں آ کر بھڑک بھی جاتے ہیں, اپنی دوستی, اپنی رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کی تہ میں تو پہنچے کہ آیا یہ بات سچی ہے بھی یا نہیں. دیکھیں, ملزم کو مجرم بنانے سے پہلے اس کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو اس کے اوپر الزامات ہیں اس کو وہ اس کا دفاع کر سکے, اس کا بتا سکے. جبکہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی ختم ہو گیا. اگر آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے, بے شک وہ دوستی میں ہے, بے شک وہ رشتہ داری میں ہے, اس کی بات نہیں سننی, اس سے پوچھنا نہیں ہے, اس کو ملزم سے مجرم بنانا ہے, خود ہی اپنی باتوں میں خود ہی اس کا جواب دینا ہے, خود ہی اس کے سوالات کرنے ہیں, جی کیس ختم. حالانکہ یہ چیزیں غلط ہیں. خدا را کسی کی باتوں میں آ کر اپنے تعلقات مت خراب کرے, اپنی دوستی مت خراب کرے, اپنے رشتہ داری مت خراب کرے. ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. جب ہم یہ کام کرنا شروع کریں گے, جب ہم ایک دوسرے سے, ہمارے تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آیا یہ بات سچ ہے یا یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے یا نہیں, تب جا کر ہماری رشتہ داری پہلے کی طرح مضبوط ہو جائے گی, ہماری دوستی پہلے کی طرح مضبوط ہو جائے گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.